اب یہ کزن میرج کا جو ورڈ ہے، کیا مجھے اس وقت یہ سمجھنے کی کوشش ضرورت نہیں تھی کہ مجھے کچھ اس چیز کو سائنٹیفکلی بھی دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ More than half of British Pakistanis marry their first cousins. The potential consequences of first cousin marriages are tragic and devastating. غالباً آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے ہم نے کزن میرجز کے ایشو پر بات کی تھی. تو جس طرح سے نیل پوسٹ مین کہتا ہے کہ دا اسپوکن ورڈ ڈسپیئرز دا ریٹن ورڈ انڈیورز، یعنی کہ بولا گیا لفظ فضا میں غائب ہو جاتا ہے، لکھا گیا جو لفظ ہوتا ہے وہ پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے. یعنی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کوئی بھی اہم ترین بات کریں تو نیشنل میموری اتنی کم ہوتی ہے کہ لوگ دنوں میں اس کو بھول جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس ڈسکورس کو ری وزٹ کریں، کیونکہ پاکستان کا سب تو بڑا مسئلہ پتہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ماموں کے بیٹے کامران کا رشتہ آ گیا، اب میں آگے نہیں پڑھ سکتی. اب میں ایم فل کرنے گئی تھی اسی لیے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب میں کزن کا رشتہ آنے کے بعد تو مزید پڑھنے کا جواز ختم ہو چکا ہے. یا پھر ایک لڑکا ابھی جو کہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا ہوتا، اس سے پہلے ہی بچپن سے ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ باہر جا کے لیفٹ رائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ والی تمہاری جو فردوس خالہ ہے نا، ان کی بیٹی تمہارے لیے پہلے ہی بک کر لی ہے ہم نے، تو خبردار کہیں باہر جا کے لیفٹ رائٹ دیکھا تم نے. تو پھر اس لڑکے کا جو حشر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ریلکٹنٹ قسم کی میرج میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے، اور اس سے ایک آنے والی پوری جنریشن اس لیے برباد ہوتی ہے کہ جو ہاف ہارٹڈ کام کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کچھ اسپیسیفک ڈش کھانے کا دل نہیں کر رہا اور آپ کو کوئی زبردستی کھلا رہا ہو تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا. تو جب آپ کے سر کے اوپر ایک ایسا فیصلہ تھوپ دیا جائے جس انسان کے ساتھ ساری زندگی آپ نے رہنا ہو، جس انسان کے ساتھ آنے والی نسل کو بڑا کرنا ہو، جس انسان کے ساتھ گھر کے کلچر کو پروان چڑھانا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے یہ آپ اندازہ لگائیے. تو کزن میرج پاکستان میں ایک ایسی اوپریسو مشینری، ایک ایسا جبر کا ٹیکٹک ہے کہ اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ پس رہے ہیں. اور وہ اسی لیے کہ میں یہ کانفیڈنس سے بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ ایک ریسرچ کے مطابق 84% خواتین اور 81% مرد، یعنی کہ 84% خواتین 81% مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے کزن سے یا اپنی کزن سے شادی نہ کرتے اگر ہمارے والدین ہمیں فورس نہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کزن میرج کرتے ہیں اس میں سے 84% کی تو اپنی رائے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا معاشرہ جس کی گھر میں جمہوریت نہیں ہے، جو گھر میں اپنی مرضی سے بنیادی ترین فیصلہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ کون سے حقیقی آزادیاں اور ووٹ کو عزت دو کی مارچز کرے گا؟ یا وہ باہر آ کے کون سا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کرے گا جب اس نے گھر میں ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے؟ تو اس سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ریلکٹنس اور اس کے علاوہ جو سوشل ایولز میں ایک سب سے بڑی چیز جو ایک شکل اختیار کر چکی ہے ایک سوشل ایول کی، وہ کنسینگوینیس میرجز ہیں. اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یعنی کہ خاندان کے اندر شادی کرنا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، نسل در نسل کرتے جانا. IJCMP کا ڈیٹا ہے اور اس کے مطابق 65 سے 70% شادیاں پاکستان کے اندر خاندان کے اندر کی گئی ہیں، یعنی کہ کنسینگوینیس میرجز ہیں جس میں بلڈ ریلیٹیوز انوالوڈ ہیں، یعنی کہ خون کی رشتہ داری ہے. اچھا، اسی خون کے جو مسائل ہیں وہ اگلی جنریشن میں کس طرح چلے جاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. لیکن 29% خواتین یہ کہتی ہیں کہ پیٹرنل کزن سے انہوں نے شادیاں کیں، یعنی کہ ددحال میں شادیاں کر لیں. 21% یہ کہتی ہیں خواتین اس میں سے کہ ہم نے میٹرنل کزن سے شادی کی، یعنی کہ ماموں کے یا خالہ کے بیٹے سے شادی کر لی. اب گھر میں ایک چپکلش اور پالیٹکس ہوتی ہے، پہلے دن سے باپ اور ماں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے بچے میرے خاندان میں زیادہ جایا کریں گے. ماں کہتی ہے نہیں میری فیملی میں زیادہ جائیں گے، تاکہ پہلے دن سے ان کو دکھایا جائے کہ جڑا بڑا بھرا ہے نا تہاڈا، جو آپ کا بڑا بھائی ہے نا، ایک دن آئے گا جب اس کو آپ نے بھائی نہیں کہنا، پھر آپ نے اس کو انہوں کہنا ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے آپ نے اسی چکر میں پڑے رہنا ہے کہ میرا بھائی میری بہن، اور اچانک سے بس امی ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 5000 روپیہ رکھیں گے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر، اور اس کے بعد میں بھائی سے انہوں ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ہمارے ڈومیسٹک کلچرز کے اندر ایک جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں کیا چیز ہے؟ یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ سوشل کیپٹل کو ریٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں آپ کو ایک تھیوری ایکسپلین کر دیتا ہوں، وہ ہے انٹینسو ورسز ایکسٹینسو کنشپ گروپس کی تھیوری. وہ یہ ہے، انٹینسو کنشپ گروپس اس کو کہتے ہیں
کہ جس میں کنسیگوینیس یونینز ہوتی ہیں، یعنی کہ خاندان میں شادیاں کرنا، وہ اسی لیے کہ پہلے سے جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو مضبوط تر کر دینا۔ دوسرا ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جہیز کا مسئلہ بہت ہوتا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں۔ ماشاءاللہ ہمارا پورا بر صغیر جو تھا نا، جس کے 3 ٹکڑے ہوئے، وہ سب کے سب ویسے جغرافیکلی تو 3 ٹکڑے ان کے ہو گئے ہیں، لیکن جو سوشل ایولز اور پریکٹسز ہیں اس سے وہ باز نہیں آئے، کیونکہ خاندان کی ڈکٹیٹرشپ اور اٹانومی اور ایک انڈیویجول کے اوپر جبر کرنا، اس کو آزاد نہ کرنا، اس کو انڈیپینڈنس، اٹانومی، اپنی اوپینین نہ لینے دینا، اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی پرمیشن نہ دینا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ کچھ نہیں بدلا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ ہاں جی ڈی پی میں فرق ہوگا، باقی چیزوں میں ڈفرینس ہوگا، لیکن جہیز کی جو روایات ہیں وہ ابھی تک ادھر کی ادھر ہی ہیں۔ تو بہت سے لوگ چونکہ اگر خاندان سے باہر شادی کریں تو اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹی تو آپ کو پتہ ہے لیسر بینگ ہوتی ہے، اس کے تو پیدا ہونے پہ اس معاشرے میں سوگ منایا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈاوری دیتے ہیں، یعنی کہ جہیز دیتے ہیں، اور وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں وہ لڑکی جائے اور اتنا بڑا امپیکٹ ہو اگلے خاندان کے اوپر کہ اچھا یہ تو ڈالرز کی فریج بھی لے کے آ گئی ہے، 2 ٹن کا اے سی بھی لے کے آئی ہے، اس کے علاوہ ٹریڈ مل بھی ہے جو اس کے اندر، تو بچے کی کیا موج لگے گی، سسر اور ساس بھی انجوائے کریں گے آرام سے، ٹھیک ہے، پارٹیاں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی الیکٹرانک اپلائنسز بھی ہیں، صوفے بھی ہیں، بیڈ بھی بہت زبردست ہیں، تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اسے شادی، کیونکہ ہمارے بیٹے نے ڈالرز سے اور پیل سے اور اس کے علاوہ اس طرح کے بیڈ سے ہی شادی کرنی تھی، لڑکی تو اس نے دیکھنی نہیں تھی، اور لڑکی کی چونکہ انہیرنٹ ویلیو ہوتی کوئی نہیں ہے، تو اسی لیے پھر جہیز اس کے ساتھ تھوپنا بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے، تو اتنے بڑے ایکسرسائز سے بچنے کے لیے لوگ فیملی میں شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو جہیز کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، دیتے ضرور ہیں وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دیتے، وہاں بھی کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اسی لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ خاندان میں موجود ہونے کی وجہ سے ایک سیکیورٹی خاتون کے ساتھ ویسے ہی رہتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انٹینسو کنشپ گروپ، جس میں اگریرین کانٹیکس میں یہ شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر لڑکی یا لڑکے کے خاندان کے نام پہ مربع میل قسم کی جائیدادیں ہیں، ایکڑوں کے لحاظ سے جائیدادیں ہیں، صحیح ہے، اور اگریرین لینڈ ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو پھر اگر وہ بیٹی کی شادی خاندان سے باہر کریں گے اور کل کو بیٹی کو حصہ ملے گا، اول تو ماشاءاللہ پاکستانی مرد پورا زور مار دیتے ہیں کہ بیٹی کو حصہ نہ ہی ملے، لیکن اگر مل گیا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر خاندان سے ویلتھ باہر چلی جائے گی، اگر ویلتھ خاندان سے باہر چلے گی تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، کیونکہ نئے پیسے کمانے تو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دادا جی نے جو زمین لے کے دی تھی اس کے علاوہ تو ہماری کرتوت کوئی نہیں ہے کہ اس کو ڈیولپ کر کے کچھ اور کر لیں، یعنی کہ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا سسٹم شروع کر لیں یا پھر ماڈرنائز کریں ایگریکلچر کو، نہیں، بیٹھ کے ٹھیکے دو، کھاؤ آرام سے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھرو، V8 پہ ٹک ٹاک بناؤ اور انجوائے کرو، الیکشن لڑو، اسمبلی میں جاؤ، اور کل کو اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرو اور پاکستان کے عوام کے سروں پہ سوار ہو جاؤ، یہ فارمولہ ہے، فارمولہ یہی ہے نا، آپ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں۔ تو اسی لیے اگریرین کانٹیکس کے اندر یہ شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ایکسٹینسو کنشپ گروپ اس کو کہتے ہیں کہ جب سوشل باؤنڈری سے پیچھے ہٹ کے ایک نئے خاندان سے تعلق قائم کرنے کے لیے، نئی الائنسز قائم کرنے کے لیے شادیاں کی جائیں۔ اب اس میں سوشل باؤنڈری سے بیونڈ شادیاں ہوتی ہیں، اس کو ایکزوگیمی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انڈسٹریلائزڈ دنیا کے اندر نارملائزڈ ہوتی ہے، جس میں نیو الائنسز کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو لوور انکم کنٹریز جہاں پر لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہاں پہ کزن میرجز کا انبار لگا ہوتا ہے، اور اس سے وہ قوم پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے ہم تو ڈنڈے کی مار ہیں، یا پھر کسی کو جیل سے چھڑوانا ہے اس کے لیے اپنا بچہ مروا دیں گے ہم، ٹھیک ہے، اس طرح کے دماغ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جین پول تو سیم ہی ہے نا، ایک ہی لسی کے اندر جو ہے نا وہ چمچ لائی جا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو اس میں سے کیا ہی نیا پیدا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاؤں گا کہ یہ کتنا ڈینجرس عمل ہے۔ اب امریکہ کی 25 ریاستوں نے کزن میرج کو بین کیا ہوا ہے، فرسٹ کزن میرج کو، کچھ سٹیٹس الاؤ کرتی ہیں، لیکن وہ بھی تب جب دونوں پارٹنر انفرٹائل ہو جائیں، یعنی کہ ریاست کو یقین آ جائے کہ تسی بچہ نہیں جمنا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب جو مرضی کرو، لیکن ہم بچوں کو مرنے کی پرمیشن نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح تو ہوتے نہیں ہیں کہ اگر احتجاج شروع ہوا سگنل بند کر دو، روڈ بند کر دو، بینستان بنا دو ہر چیز کو، صحیح ہے، تو ہیومن رائٹس کی ان کو پرواہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹینیسی نے تو پچھلے سال 2024 میں بین کیا کزن میرجز کو، UK پارلیمنٹ میں دسمبر 2024 میں کزن میرجز کو بین کرنے کا ایک بل آیا تھا،
لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا. اب بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کمپلیٹلی کزن میرج بین ہے ناروے کے اندر, 2024 میں کی گئی. سویڈن میں کمپلیٹلی بین ہو جائے گی جولائی 2026 سے, کیونکہ وہاں بھی امپورٹ برائڈ میرجز ہوتی ہیں. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ باہر جائے لڑکا, اوبر چلائے, پیزا ڈلیور کرے, اور وہاں پر نا وہ ساری 1000 قسم کی عیاشی کرنے کے بعد, نائٹ کلب میں جا کے پاگلوں کی طرح ناچنے کے بعد, ایک دن اس کو خیال آتا ہے ایتھے سے بڑی فاشی پھیل گئی ہے, یہاں تو کلچر بڑا خراب ہے, اور میں بھی اس میں نے منہ مار لیا پورا. تو اب اگر میں یہاں کسی لڑکی کو چوز کروں گا تو اس نے بھی منہ مارا ہوگا. تو پھر فون کرتے ہیں امی کو اور انہیں کہتے ہیں کہ تہاڈی مہربانی ہے, وہ کزن دا ذرا ویاہ تے کراؤ نا, ذرا تصویر تے سینڈ کرو. اور واٹس ایپ پہ میں نے اس کا سوائپ کیا, اسٹیٹس 2-4 بار صحیح ہے, چل جائے گی. تو پھر وہ امپورٹ کر لیتے ہیں اس کو, امپورٹ میرجز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ وہ بھی بین کر رہے ہیں. چائنا میں جو ہمارا ہائر دین ہمالیہ سویٹر دین ہنی والا دوست ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ہنی ہے جو, فرسٹ کزن میرجز 1981 سے بینڈ ہیں, 1981 سے بینڈ ہیں. اسی لیے وہ شاید ٹیکنالوجی میں, ٹیک میں, آئی ٹی میں, اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, دیگر چیزوں میں, سائنٹیفک پبلیکیشنز میں آگے جا رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے, اب وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک چائنیز کے خاندان میں اگر تھیلیسیمیا کی ڈیزیز ہے یا ڈائبٹیز ہے یا شوگر ہے, تو وہ آگے سے قسم کھا لے کہ میں نے 15 بچے پیدا کرنے ہیں, اس میں سے آدھوں کو شوگر ہونی چاہیے, نہیں تو مجھے موت نہیں آنی ہے دیکھے بغیر. صحیح ہے. اور نہ ہی کسی چائنیز کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ دادا جی جو ہے نا وہ مرن سیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, اور ان کا بس ان کو وینٹیلیٹر پہ وہ ہیں, ان سے بولا نہیں جا رہا, لیکن آخری بات جو بڑی مشکل سے مرنے سے پہلے وہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ اصغر تم ایسا کرو, اپنے بیٹے کی شادی جو ہے نا وہ روبینہ کی بیٹی سے کر دینا, یہ کہہ کہ میں 9-2-11 ہونے لگا ہوں, میں مائنس ہو رہا ہوں دنیا سے, لیکن یہ آپ نے کرنا ہے. تو اس طرح کے ڈائریکٹیو دے کے چلے جاتے ہیں, اگلے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. وہ بچہ بیچارہ گھر بیٹھا, اسے پتہ ہی نہیں اس کی موت آ گئی ہے. تو دادا جی جو ہے نا وہ یہ کرنے سے صرف خود نہیں بلکہ آگے بھی 2-4 جانیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنی. تو چائنا میں تو یہ نہیں ہوتا, وہاں بینڈ ہے. اس کے علاوہ کورین پیننسولا کی بات کریں, ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا نے 3rd کزنس تک, فرسٹ تو آپ چھوڑ ہی دیں, سیویئرلی بین کیا ہوا ہے. یہ سارے پاگل ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جس طرح پاکستان کی یونیورسٹیز میں کوئی بھی بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, سائیکالوجی, فلاسفی پڑھانے سے پہلے ڈسکلیمر دیا جاتا ہے پروفیسرز کی طرف سے کہ یہ سب آپ پڑھ لیں, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہے یہ سارا جھوٹ ہی, اصل وہی ہے, اصل وہی ہے جو ہمارے ایک دل کی خواہش ہے, اصل وہی ہے. تو آپ نے اس کو ماننا نہیں ہے, بس یہ رٹ کے نا آپ نے ایگزامینیشن میں جا کے آنسر شیٹ پہ وامٹ کر دینا. اس کے علاوہ آپ نے اس کو گلے سے نیچے نہیں اتارنا. تو یہاں بھی یہی ہے. اربنائزیشن کا ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ شہروں میں آتے ہیں, کزن میرجز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ فیملی آنر, وہ زمین اون کرنا, وہ خاندانی نیٹ ورکس, اور وہ لڑائیاں اور جھگڑے اور وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن, ٹرائبلزم, ہرڈ مینٹالٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن تب ہوتی ہے جب پہلی اور دوسری مائیگرنٹس کی جنریشن ختم ہو جائے اور تیسری آ جائے, یعنی کہ چھوٹے سے بڑے شہر ہجرت کر کے آنے والوں کی تیسری نسل شروع ہو, تو پھر کزن میرج کم ہوگی. ادروائز وہ شہر میں بھی انشور کرتے ہیں کہ ادھر بھی وہی کرنا ہے جو ہم پیچھے گاؤں میں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب فرٹیلیٹی ریٹس بہت ہائر ہوں, جس طرح ماشاءاللہ پاکستان کا اس خطے میں سب سے زیادہ فرٹیلیٹی ریٹس میں سے ایک ہے, 3.6 پر مدر. صحیح ہے. تو اسی لیے 3.6 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتنے کزن ہوں گے نا کہ کسی کی برتھ ڈے بھی ہوگی تو لگے گا بارات آ گئی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے بچے ہی اتنے آپ پیدا کر رہے ہو, تو کزنز میں اتنی زیادہ آپشنز ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ باہر دیکھو, پہلے ہی کوئی انگوٹھی پہنا کے چلا جائے گا. پھر آپ کو میسج کرنا پڑے گا کہ ارسلان وہ روح تمہاری ہے, جسم کسی اور کا ہو گیا. یہ اس طرح کی باتیں پھر آپ کو کرنی پڑیں گی نا. تو یہ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پرپورشن جب آپ کو فرسٹ کزنس کی مل جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ کہیں اور تو نہیں دیکھ سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے who used to be in a relationship and they wanted to get married to each other, but گھر سے اتنا پریشر آنا کہ نہیں جی وہ ایک کزن بڑا کمپیٹ کر رہا ہے, اب اس کی 50,000 تنخواہ ہو گئی ہے, اب لاکھ ہو گئی ہے, اب 1.5 لاکھ ہو گئی ہے, وہ تو ترقیوں کی منازل طے کر رہا ہے, اب تو مان جاؤ, اب تو اس کی امی آگے پیسے رکھ گئی ہیں ہاتھ کے اوپر, اب کیا کرنا ہے آپ نے. تو جہاں پر کزن میرج نہیں بھی ہوتی نا, وہاں بھی ایک کزن بڑا کلوزلی کمپیٹ کرتے ہوئے رنر اپ میں آتا ہے, دوسرے نمبر پہ آتا ہے اینڈ پہ.
کوشش وہاں بھی پوری ہوتی ہے کہ گھر میں ہی چمیڑ لیں اس کو. اور ریسرچ اور ٹرینڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ کزن میرج کرتے ہیں ان کے بچے بھی آگے سے وہی کرتے ہیں, اسی لوپ میں اپنا حصہ ڈال کے اسی لسی کو بڑا کر دیتے ہیں. تو پاکستان کی ریسرچ کے حوالے سے 46% جو میرجز ہیں وہ کنسیگوینیس ہیں, یعنی کہ بہت کلوز بلڈ ریلیٹیوز میں ہو چکی ہیں. 38% سیم کاسٹ میں ہوئی ہیں, جس میں آپ راجپوت کہہ سکتے ہیں, مغل کہہ سکتے ہیں, سید کہہ سکتے ہیں, اور ہزار قسم کی کاسٹ ہوں گی جو یہ سمجھیں گے کہ نہیں جی ایرین ریس تو ہم ہی ہیں. ہٹلر نے سوسائڈ کرنے سے پہلے اپنا جین جو ہے نا ہمیں واٹس ایپ کر دیا تھا, اب ہم نے اپنی نسل میں آگے سے جو ہے نا وہ پھیلا دیا ہے. تو اسی لیے ہم نے اپنی نسل سے باہر شادی کی تو پتہ نہیں ڈیفارمیٹی پیدا ہو جائے گی, پاگل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اسی لیے یہ نہیں کرنا. تو اس لحاظ سے 46 اور 38 کو آپ پلس کر لیں 84 بنتا ہے. صرف 16% پاکستانی ہیں, اتنا بڑا فیکٹ ہے نا, یہ اسٹاؤنڈنگ فیکٹ ہے, جنہوں نے آئدر اپنے خاندان سے باہر یعنی کہ کاسٹ سے باہر یا اپنے کزن سے شادی نہیں کی. دس از دا ہائیسٹ پرپورشن ان دی انٹائر ورلڈ دیٹ وی شوڈ بی پراؤڈ آف. اور تو کسی چیز میں لٹریسی میں, ہم جی ڈی پی میں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں, کسی اور چیز میں, وومن پروٹیکشن میں تو نہیں آ سکتے اتنا نمبر 1 پہ. نمبر 1 پہ تو ہم نے اسی بات پہ آنا نا کہ ہم نے خالہ یا ماموں یا چاچو کی بیٹی کو کہیں اور نہیں جانے دیا, ہم نے پکڑ لیا پہلے ہی. 84%. اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز یہ ہوتے ہیں کہ جس بھی ریاست میں کنشپ گروپس بڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ بڑے بڑے خاندان, اسی میں شادیاں کرنا, کزن میرجز کرنا, بلڈ ریلیٹیوز میں شادیاں کرنا, اتنا ہی ڈیموکریٹک انڈیکس پہ سکور کم ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, اب آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کزن سے شادی کرنے سے جمہوریت کو خطرہ ہو جائے. جس طرح پاکستان میں ہر چیز سے جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے نا, اس طرح اس سے ہو جائے. تو وہ اسی لیے کہ اگر کنشپ گروپس اتنے بڑے بن جائیں کہ سیاسی خاندان اور پوری ڈائنسٹیز ایمرج کر جائیں, تو پھر وہی طاقت میں آئیں گے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو بانٹیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب ایک خاندان جو 70-80 افراد پر مشتمل ہے, اس میں کسی ایک کی بھی آٹونومس انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے ہی نہیں, وہ مرضی کا ووٹ بھی ڈال نہیں سکتا ابا جی کی مرضی کے بغیر, پوچھے بغیر ان سے, یا پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا جو باپ ہے وہ پی ٹی آئی میں اور وہ نون لیگ میں بچہ ہو, یا آن دی ادر وے اراؤنڈ کہ بچہ پی ٹی آئی میں ہو باپ نون لیگ میں ہو, ادروائز آپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو چونکہ گھروں کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں, کنشپ گروپس بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر اوور آل ایک فرد کی انفرادیت پیدا کیے بغیر فرد کے فیصلے سے حکومتیں کیسے آ سکتی ہیں. اور یہ رائے یا کہانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے کسی پیٹ نے کسی ڈرائنگ روم میں جا کے نہیں سنا جس کا میں نام رکھ کے آپ کو بتاؤں ذرائع سے خبر آئی ہے, یہ ریسرچ ہے. تو کنشپ گروپس ووٹنگ بلاکس بن جاتے ہیں. اس پہ میں آپ کو کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں, اسٹیفن لائن کی پولیٹیکل کنشپ ان پاکستان, کہتا ہے کہ کنشپ پاکستان میں ریزیلینٹ بائنڈنگ فورس ہوتی ہے. یعنی کہ جب مسائل آتے ہیں کسی شخص کے اوپر تو فیملی سپورٹ کر دیتی ہے, یا پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں فیملی سپورٹ کر دیتی ہے. جس طرح پاکستان میں سیاسی خاندانوں پہ جب آفتیں ٹوٹیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں ہوئیں تو ان کے بھائی سامنے آ گئے, میاں صاحب جب مائنس ہوئے شہباز صاحب نے کہا میں تیار ہوں ڈیل کر لو. اسی طرح جب جلا وطنی ہوئی تو تب بھی یہاں پر ان کے ساتھیوں نے, ان کے خاندان کے لوگوں نے کوڑے کھائے. ابھی خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کی فیملی کے لوگ ہی آگے آئے ہیں نا, پولیٹیکل کنشپس ہی آپ کو آ کے سپورٹ کرتی ہیں. اسی طرح سوشل پولیٹیکل لائف کہتا ہے سوشل اور پولیٹیکل لائف کا سب سے بڑا بلڈنگ بلاک ہی کنشپ ہے, یعنی کہ خاندانی نیٹ ورکس. اور یہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یا کراچی میں کسی بھی جگہ پہ سڑک پہ چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جناب کسی کو کچھ کہہ دیا تو آگے سے یہ نہ ہو کہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ نکل آئے اور وہ کہے تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ مجھے ہائی بیم دکھایا یا مجھے اوورٹیک کر لیا. تو یہاں پر قانون, پولیس, ایک عام شہری کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس کے خلاف ہو رہا ہے وہ کسی بڑے خاندان سے تو نہیں ہے, وہ مخدوموں کا بچہ تو نہیں ہے, وہ لغاریوں کا بچہ تو نہیں ہے, یا پھر وہ کسی بہت بڑے کنشپ گروپ کا پارٹ تو نہیں بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک سوشل آئیڈینٹیفیکیشن ہی آپ کی خاندان سے ہوتی ہے, جس وجہ سے ہم یہ لفظ سن کے پاگل ہو گئے, خاندانی لوگ. وہ بھائی خاندانی لوگ تو سارے ہی ہوتے ہیں, ہر کسی کا کوئی خاندان ہے, کوئی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں نہ ہوا یہاں پہ, لیکن یہ ٹرم اس کے لیے بولی جاتی ہے جو کہ اپیرنٹلی بڑے شریف لگ رہے ہوں لیکن ویسے موسٹلی ہوتے نہیں ہیں, جن کو بھی یہ کہا جائے. اور اس کی مغل روٹس ہیں, میں اس میں بہت لمبا لیکچر نہیں دے سکتا آپ کو. اسٹیفن لائن کہتا ہے کہ سوشل آرگنائزیشن کی بیس ہی دراصل کنشپ ہے. پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, کسی کاز کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے, خاندان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے یہ آلٹرنیٹیو سسٹم آف ریسورس ڈسٹریبیوشن بن جاتا ہے، یعنی کہ وسائل کی تقسیم جو کہ ہر شہری پر برابر ہونی چاہیے وہ کچھ خاندانوں کے لیے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح لینڈ ریفارم پاکستان میں جب ہونے لگی تو شریعت کورٹ کے فیصلے آ گئے، ملا حضرات اٹھ پڑے اور انہوں نے کہا یہ تو مذہب کے خلاف ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جب بنا تو اس کے بعد وہ جو 20-30 خاندان تھے وہ سارا لپیٹ کے لے گئے، ہم تو شکل دیکھتے رہ گئے، نہ ہمارے پاس کوئی زمین، نہ جائیداد، نہ کوئی اور چیز. تو عام شہری جو کہ ہجرت کر کے آیا ہندوستان سے، یا اس کے پاس لینڈ اوننگ کلاس وہ نہیں تھی، وہ تماشا دیکھتا رہا اور یہ 20-30 خاندان سارا کچھ لے اڑے. آج بھی یہی طاقت میں ہے. قومی اسمبلی میں نکال کے دیکھ لیں، کسی پارٹی سے چیلنج کرتا ہوں آپ کو میں. ایون جو آپ تحریک انصاف یا باقی ساری پارٹیز جو بعد میں بنتی ہیں ان کو بھی ان لوگوں کو لینا پڑا مختلف علاقوں میں، کیونکہ ووٹ بینک ہی ان کے پاس تھے. نو بڈیز الیکشن میں کھڑے نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ڈفرنس میجر کرنا ہے 2013 اور 18 کی قیادت پی ٹی آئی کے دیکھ لیجئے، الیکشن میں بہت فرق ملے گا آپ کو. نئے چہروں کا جو بیانیہ تھا یا نعرہ تھا وہ واپس لینا پڑا، کیونکہ یہاں پہ کنشپ گروپس ہی چلتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں جب بڑا منہ کھول کے تانا دیتے ہو نا، عمران خان کے بچے باہر سے آ گئے اور اب وہ چلا رہے ہیں سارا کچھ، یا پھر نواز شریف صاحب کی صاحبزادی سی ایم بن گئی، بھائی پی ایم بن گئے، یا بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا اور بے نظیر صاحبہ کے ہسبینڈ کو پارٹی مل گئی، زرداری صاحب کو، تو پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے تمہیں 24 کروڑ میں سے کوئی ملتا نہیں ہے اور اپنے خاندان کا کوئی سامنے لے آتے ہو. تو سیاست میں بھی پھر یہی ہوگا نا. آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے نیپوٹزم کو ٹانٹ کرنے کی، یا پھر یہ کہنے کی کہ یہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے، نسل در نسل سیاست ہو رہی ہے اور یہ تو موروثیت چل رہی ہے، جبکہ آپ کے اپنے خاندانوں میں 84% موروثیت ہے. آپ سوچیں ذرا کہ یہ بھی کسی کو بات کر سکتے ہیں کہ جن کو اپنے بیٹوں کا، اپنے بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا مستقبل کسی عام پاکستانی کے ساتھ نظر ہی نہیں آتا، صرف خالہ، چاچی، مامی کے بچوں کے ساتھ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ویلتھ کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ انہی لوگوں کو الیکٹ کرو گے نا. وہ اب نارمل نہیں ہیں، آپ اب نارمل ہیں. اس کو انڈوگمی کہتے ہیں، یعنی کہ خاندان در خاندان میں شادیاں کرتے رہنا، ویلتھ ہولڈ کرنا، لینڈ ہولڈ کرنا، سوشل سٹیٹس ہولڈ کرنا. خاندان سے باہر اگر زمین گئی تو ہم تو فارغ ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے دماغ نہیں چلتے. ایون یورپ کی مثال ہے، میڈیول ٹائمز میں، مڈل ایجز کے اندر کیتھولک چرچ نے کزن میرجز کو بین کر دیا. اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنا اکنامک ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، خاندان جن کے پاس بڑی زمین اور جائیدادیں ہیں وہ باہر شادی نہیں کریں گے، غریب غریب ہی رہے گا، امیر امیر ہی رہے گا. ویلتھ ڈسٹریبیوشن اوپن ہی نہیں ہوگی سوسائٹی کے اندر. مزے کی بات ہے جو 16% پاکستان میں 16% لوگ خاندان میں شادی نہیں کرتے، اس میں سے بھی صرف 7% کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کنسرن سے بچنے کے لیے شادی نہیں کی. باقی کہتے ہیں ہمیں باہر بہتر بندہ مل گیا اس لیے کزن کو فارغ کرا دیا ہم نے. تو انہیں بھی ہیلتھ ایشو سے مسئلہ نہیں جس طرف میں آ رہا ہوں، ان کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ اچھا باہر اگر اچھا سین چل گیا تو ٹھیک ہے وہیں کر لیتے ہیں، فارغ کراؤ چاچو کو. تو اب آپ سب جو کرنا چاہ رہے ہیں آگے، جن کی ہو گئی ہے نو آفینس ٹو دیم، وہ اب کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن آگے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ یو آر جسٹ این آپشن، یو آر ناٹ اے پریفرنس. آپ پریفرنس نہیں ہیں، آپ آپشن ہیں. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ یار میں نے کرنی کسی اور سے تھی، کوئی خاتون مجھے لس سے یہ کہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ کرنی میں نے کسی اور سے تھی، مجھے کام کا بندہ نہیں ملا تو ہی آ جا پھر، تو میں کہوں گا یار دس از اٹر ڈسریسپیکٹ، یار غلط بات ہے یہ. تو آپ سب آپشنز ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، پریفرنس نہیں ہے. اب آ جائیں ہیلتھ امپلیکیشنز پہ، یعنی کہ جب آپ اپنے فرسٹ کزن سے یا قریبی کزن سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، ان میں کس قدر بیماریاں پیدا ہونے کی پرپورشن بڑھ جاتی ہے، پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور کتنا پرسنٹیج انکریز ہوتا ہے بیماریوں کے لگنے کا. نمبر 1 تھیلاسیمیا، یعنی کہ بلڈ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے، بھیانک ترین بیماری ہے، بچے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی سفرنگ کا شکار ہو جاتا ہے. 76% فرسٹ کزن میرجز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ فرسٹ کزن میرج کے رزلٹ میں 76% کیسز، جو آل کیسز میں سے 76% کزن میرجز کا رزلٹ ہیں جن بچوں میں تھیلاسیمیا ہوتا ہے. پختونخوا کی گورنمنٹ نے 2009 میں پریونٹیو ہیلتھ ایکٹ بھی پاس کیا تھا، جس کے تحت یہ لازمی تھا کہ آپ نے جینیٹک ٹیسٹنگ کروانی ہے ہیپاٹائٹس سی کی اور تھیلاسیمیا کی شادی کرنے سے پہلے، لیکن انفورس نہیں ہوتا. پختونخوا کے بہت بڑے پرپورشن میں بچوں میں ایب نارملٹیز اور بیماریاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. 61% رسک ہوتا ہے کروموسومل ایب نارملٹی کا، یعنی کہ کروموسومز میں
آپ کی ایب نارملٹی پیدا ہو سکتی ہے، 61% کا رسک انوالو ہے، یعنی کہ 2 میں سے 1 سے زیادہ اگر آپ کزن سے شادی کر لیں. اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کی تھی، میرے بچے تو ٹھیک ہیں. تو بھائی تمہارے ٹھیک ہے، تم ایکسیپشن ہو. جس بچے کی زندگی چلے گی، جو مارا کے قصور کوئی نہیں جس کا، اس کا کیا کہنا ہے آپ نے؟ کیا کرو گے اس کا؟ اس کے علاوہ سسٹک فیبروسس، ڈاؤن سنڈروم، کنجینیٹل میلفارمیشن، ہیئرنگ اور ویژول امپیئرمنٹ، یعنی کہ سننے کی، بصارت کی، دیکھنے کی کیپیبلٹی لوز کرنے کا سورس بھی ون آف دا سورسز میں سے ایک کزن میرج ہے. جینیٹک ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، برتھ ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے، ڈبل برتھ ڈیفیکٹ کا چانس ہے کنسیگوینیس میرجز میں اور جینیٹک ڈس آرڈر میں، یعنی کہ عام شادیوں سے دگنا رسک ہو جاتا ہے بچوں میں جینیٹک ڈیزیزز کا، بیماریوں کا، جینیاتی بیماریوں کا، اگر آپ کزن سے شادی کر لیں تو. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا 70% رسک ہے. پاکستان میں غالباً، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہر 4 میں سے 1 بندے کو ڈائبٹیز ہے، شاید اس سے بھی اب زیادہ ہو گیا ہو. ون آف دا ہائیسٹ proportion of diabetic people in the world is in Pakistan. اور یہاں پہ آپ اس کو ڈائریکٹلی لنک کر لیں 84% کزن اور خاندانی شادیوں سے، کیونکہ ریسیسو جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ سورس بن جاتا ہے اس چیز کا. تقریباً 5000 میڈیکل کنڈیشنز کے ڈیولپ ہونے کا سورس بن سکتا ہے کزن میرجز. لیکن آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف ویڈیو کے نیچے یہ لکھنا ہے کہ ہماری تو ہوئی تھی، ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے. او بھائی نہیں ٹھیک، اس سے پوچھ لے ووٹ کس کو دیا تھا، آئیڈیا ہو جائے گا. انڈیا میں ایک اسٹڈی ہوئی، اس میں رزلٹ یہ آیا کنسیگوینیس میرجز جو ہے نا وہ اسپونٹینیس ابارشن کو، اسٹل برتھ کو، یعنی کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے، نیو نیٹل مورٹیلٹی یعنی کہ پہلے 28 دنوں میں جو بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے رسک کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے کزن میرج. اس کے علاوہ ٹرکی میں ریسرچ ہوتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ انفنٹ مورٹیلٹی یعنی کہ 1 سال سے پہلے مرنے والے جو بچے ہیں ان کا رسک 45% بڑھ جاتا ہے اگر آپ کزن میرج کریں. اور پاکستان کے اندر 3 گنا زیادہ انڈر 5 مورٹیلٹی ہوتی ہے کزن میرج والے پیرنٹس میں، یعنی کہ کزن سے شادی کی تو 3 گنا زیادہ رسک ہے کہ آپ کا بچہ 5 سال سے پہلے مر جائے گا. لیکن ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ساری سائنس بکواس ہوتی ہے نا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں سننی ہے آپ نے. تو رزلٹ کیا ہے جناب؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہم نے فرض سمجھ رکھا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. ممانعت تو اور بہت چیزوں میں نہیں ہے، وہ آپ نے کیوں چھوڑ دی پھر؟ ڈو یو آل ہیو کانکیوبائنز ایٹ ہوم؟ نو یو ڈونٹ ہیو. ڈو یو آل کیپ سلیوز ایٹ ہوم؟ نو یو ڈونٹ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کو کون سی چیز کس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی. اگر ایک چیز کو لٹرلی ابیوز کیا جا رہا ہے، غلط مینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو کون سا مذہب یہ کہتا ہے کہ بری نیت سے ایک کام کرتے چلے جاؤ؟ بری نیت کیا ہے؟ جہیز بچا لوں گا، زمین اپنے پاس رکھ لوں گا، یا پھر عورت کو کنٹرول کر لیں گے. یہ اچھی نیت سے کام ہو رہا ہے. آپ عرب کی مثال دیتے ہیں، وہاں پر تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی نہیں تھا، اور آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ جو پروفیٹک پریسیڈنس ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں. تو یہاں پر اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے مذہب کی جسٹیفیکیشن جو لوگ لے کے آتے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیویئرلی ایک ریلیجس ڈاکٹرن کا یہ ایک حصہ ہے کہ اپنے آپ کو ولفلی ڈیمیج نہیں کرنا آپ نے، تو آپ اس پریسیڈنس کا استعمال نہیں کر سکتے جس کا کانٹیکس کچھ اور تھا. کیا فیملی سے باہر شادی کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں ہے نا. اگر ہے تو مجھے بتائیں. کیا پریسیڈنس موجود نہیں ہے؟ پروفیٹک پریسیڈنس مثال موجود نہیں ہے کہ انہوں نے خاندان سے باہر شادی کی؟ موجود ہے نا. تو پھر آپ اس کو مثال کیوں نہیں بناتے؟ اسی لیے کہ آپ نے یہ ساری زمین سمیٹنے کے لیے، خاندان تگڑے کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ لوگوں کا حق کھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی نیت بالکل غلط ہوتی ہے، لیکن مثالیں آپ وہ دے رہے ہوتے ہیں جس کے آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں پتہ ہوتا. فار انسٹنس میں آپ کو وہ مثال بھی دے لیتا ہوں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے ڈسکریج کیا ہے خاندان میں شادیاں در شادیاں کرتے جانے کو، کہ اگر آپ ایک خاندان میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں تو پھر اوائڈ کریں اس چیز کو. یہ کس مذہب نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ہر قسم کے ایویڈنسز دیکھنے کے بعد بھی اسی لوپ کو آگے بڑھاتے رہیں؟ لیکن کیا ہے، بات نہیں کر سکتے. جو ریسرچز ہوتی ہیں اس پہ آگے ریزسٹنس آ جاتی ہے. ایک اور ہسٹوریکل سورس یہ بتاتا ہے کہ عمر ابن الخطاب، انہوں نے ایڈوائز کیا ہاؤس آف السائب کو، یو ہیو بیکم فریل سو میری انٹیلیجنٹ پیپل ان ریلیٹڈ ٹو یو. تمہاری شخصیت میں جو مسائل دیکھ رہا ہوں، تو اس کا رزلٹ جو ہے، یعنی کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے
کہ جو تم سے رشتے میں کوئی نہ لگتے ہوں تمہارے اور عقل مند دانا لوگ ہوں، دانش مند ہوں، ان سے شادیاں کرو. تو یہ چیز ہے کہ پاکستان میں تو ایک انٹلیکچوئل ڈیجنریسی کی سب سے بڑی سورس ہی یہ ہے کہ اگر میرے خاندان میں 50 لوگ ہیں، میں نے کیا آزاد سوچنا ہے. ان کا اتنا اسٹرکٹ کنٹرول ہے، نہ میں فلسفہ پڑھ سکتا ہوں، نہ سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہوں مرضی سے، نہ کپڑے مرضی کے پہن سکتا ہوں، نہ شادی مرضی سے کر سکتا ہوں. کون سی آزاد سوچ، کون سا انٹلیکچوئلزم، کون سی سائنس، کون سی ڈیموکریسی، کون سی پالیٹکس؟ نتھنگ ایٹ آل. تو یہ سارے فیکٹس، اس میں سے موسٹلی پنجاب کنسیگوینٹی سروے کے میں نے آپ کو کوٹ کیے، دیگر بھی آپ کو لنکس فراہم کر دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کنونس نہ ہو سکے نا، تو شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو یہ ضرور بتائیے گا کہ آئی ایم این ارریشنل بینگ. میں جذباتی انسان ہوں، مجھے کوئی بھی ایویڈنس کنونس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو تباہ کرنے سے، اور اسی لیے میں نے یہ کر کے رہنا ہے. تو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایپیڈیمک ہے، اور وہ یہی ہے کہ بیاہ شادیاں خاندان دے وچ ہی کرنیاں نے، کری جائیں. بچوں کو بھی انٹلیکچولی ڈوارف اور منو بنائیں، دماغی طور پہ بونے پیدا کریں جو سوچنے کی کیپیسٹی نہ رکھتے ہوں، کیونکہ خاندان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ فرد کو کچل دیتے ہیں اپنے پیروں تلے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سوشل ڈیبیٹ کریٹ کرنی پڑے گی، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پریکاشن رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام بربادی ہو جاتی ہے اگر کزن میرج کر لیں، لیکن پرابیبلٹی تو زیادہ ہے نا. یہ جانتے ہوئے کہ اتنے ہائر رسک ہیں، کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے شادی کرنے سے پہلے؟ تھیلیسیمیا یا اس طرح کی ڈیزیزز بچوں میں نہ آئیں. اس لیے ایک پوری لسٹ ہے، ایک پورے چارٹ جو ہے نا میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز نے دیے ہیں آپ کو کہ یہ سب ایگزامینیشن کروائیں. اگر بہت ہی زیادہ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے خالہ کی بیٹی کو، اور راہ نہیں جا رہا، خواباں چ آ رہی ہے، راتی سون نہیں ہو رہا، تو پھر ٹیسٹ کرا لو بھائی. ٹیسٹ بھی نہیں کرائیں گے. تو یہ سب ضروری ہے. اس ڈیبیٹ کو آپ آگے بڑھائیں، اس پہ ڈسکورس کریٹ کریں، تاکہ پاکستان کے 84% لوگوں کی جو پروپورشن جو ہے نا، یہ تھوڑا کم ہو، اور مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کی زندگی کے بارے میں سوچیے، نہ کہ اپنے بائسز کے بارے میں. تھینک یو.